کہ گردن مبارک کے کنارے پر خراش آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی سے کیسا حسن سلوک فرمایا۔ اس طرح کوئی ہم کو خواہ کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بد سلوکی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ رحمت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی کہ وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے جیسا کہ گہرا دوست۔ اس آیت مبارکہ کے تحت برائی کو بھلائی سے ٹال کے تحت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، مثلاً غصے کو صبر سے، جہل کو حلم سے، بد سلوکی کو عفو سے ٹال کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو تو معاف کر۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی تین باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلقات توڑے تم اسے تعلقات جوڑو۔ نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے رب عز و جل، میرے نزدیک کون سا بندہ، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصہ پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی کی تو ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر سختی فرمائے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس کے انتقال کرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے بدلے میں آج تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
اور بندے کا قصور معاف کر دے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند فرمائے گا۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان سعدی میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا، جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اپنی میٹھی میٹھی آواز میں بولا کہ دنیا میں میری یہ کوشش تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے، تو فرشتوں نے مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور جو میرا معاملہ آسان اور بہت اچھا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے صاحب، آپ نے دیکھا کہ نرمی اور عفو درگزر کرنے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والے یا ستانے والے کو معاف کرنا اختیار کریں۔ مسلم شریف میں ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ عز و جل میرے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی ہے کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ہم نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا اختیار کریں۔ معاف کرنے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، معاف کرنے سے آپس میں پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں یہی سبق دے رہا ہے، یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نرمی سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، کہ اسی میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں بھی مدنی التجا ہے، دین کے لیے وقت نکالیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر اختیار کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کے علاقہ پنیالہ میں 3 دن کے لیے آیا ہوا ہے، تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی دین کے لیے وقت نکال کر قافلوں میں سفر اختیار کریں۔ قافلے میں سفر کرنے سے بے شمار برکت نصیب ہوتی ہے۔ 5 وقت بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، سارا دن اللہ کے گھر میں مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں تو بیٹھنا بھی عبادت ہے کہ ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ قافلے میں جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، نماز کے ضروری احکام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جنازہ، دعائیں، کلمے اور بہت کچھ سنتیں سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور بڑی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں بھی التجا ہے، ضرور وقت نکال کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر اختیار کیجیے، اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں بھی ضرور شرکت فرمایا کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کوئی بیان کیا سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مالک، یا پروردگار، یا اللہ عز و جل، ہمارا یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھنا، نیکی کی باتیں سننا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس نیک محفل کی برکت سے
ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں مولا تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، حاجت مندوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔